اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں انسان کی ایک خصلت بیان کی. انسان جلد باز ہے, بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے میری ساری خواہشات ابھی پوری ہو جائیں. اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خواہش ایسی ہے, اس کے پورا کرنے میں فائدہ کم نقصان زیادہ ہے, لیکن پھر بھی پیچھے لگتا ہے اس کے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ جلد باز نہیں ہوتے, وہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں. ان کی عقل ہمیشہ ان کے دل پر غالب رہتی ہے. میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں نا, گھوڑا انسان کو اللہ نے دیا انسان کے فائدے کے لیے. پیدل اگر آپ سفر کریں گے بہت ٹائم لگے گا, گھوڑے پہ سفر کریں گے تو وہ سفر بہت آسان بھی ہو جائے گا, مزیدار بھی ہوگا. اس میں آپ کی ایک زینت بھی ہے. گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جب آپ ٹریولنگ کرتے ہو تو ارطغرل جیسے نظر آتے ہو آپ, ایک اچھا بھی لگتا ہے, رشتوں میں آسانی ہوگی آپ کے لیے. اعز مقام فی الدنا سرج صابح وخیر جلیس فی الزمان کتاب. متنبی نے کہا سب سے بہترین مقام مرد کے لیے تیرتے ہوئے گھوڑے کی پشت ہے, اور سب سے بہترین ہم نشین کتاب ہے. مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کا جلمود صخر حتہ السیل من علی. شاعر نے کہا کہ میرا جو گھوڑا ہے نا, ابھی میں گھوڑے کے فضائل نہیں بیان میں ابھی کروں گا, لیکن بیچ میں گھوڑا آ گیا تو تھوڑا سا اس کے رپورٹ پیش کر دوں گھوڑے کے بارے میں. بیان گھوڑے کے فضائل پر نہیں ہے, موضوع چینج ہو رہا ہے, میں آ رہا ہوں واپس, آپ بے فکر رہیں. مکرن مفرن مقبلن مدبرن معن کہہ رہا ہے میرا گھوڑا ایسا ہے کہ ایک ہی وقت میں پیچھے بھی پلٹے گا, ایک ہی وقت میں آگے بھی دوڑے گا, اور ریورس بھی ہوتا ہے, آگے بھی بھاگتا ہے, دائیں بھی بائیں بھی, ایک ہی ٹائم پہ. ایک ٹائم پہ تو یہ پاسبل نہیں ہے, لیکن اتنی اسپیڈ کے ساتھ وہ یہ سارے کام کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ ہو رہا ہے. اور کہہ رہا ہے ایسی اس کی دہشت ہے نا, جب وہ دوڑتا ہے دشمن پہ چڑھتا ہے, ایسے لگتا ہے کہ جلمود صخرن, چٹان پہ کوئی چٹان کا مضبوط پتھر ہے جو لڑکتا ہوا بلندی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے, ایسے آتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں گھوڑا اس لیے دیا تاکہ ہم اس کے اوپر سوار ہوں, ٹریولنگ میں آسانی ہو, دشمن پہ روب بیٹھے, اور ہماری لائف میں ایک انجوائمنٹ کا سامان پیدا ہو. یہ ساری چیزیں, زینت بھی اس میں ہے. زینت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھنے میں آپ کیا لگو اچھے. تو یہ اسلام میں برا عمل نہیں ہے. دیکھو زینت الگ چیز ہے, شو بازی الگ چیز ہے. لوگ دونوں کو آپس میں خلط ملط کر دیتے ہیں, تبھی اعتراض کرتے ہیں یہ دیندار لوگ شو کیوں مار رہے ہیں. حالانکہ وہ شو نہیں مار رہے ہوتے, وہ زینت اختیار کر رہے ہوتے ہیں. شو مارنا الگ چیز ہے, زینت اختیار کرنا کہ میں اچھا لگوں یہ الگ چیز ہے. یہ تو انسان کی نیچر ہے. دنیا میں کون چاہتا ہے کہ میں گندا لگوں؟ اگر کوئی چاہ رہا ہے تو وہ بہت ہی میلا ہے, کوئی خاندانی میلا ہے جو یہ چاہے گا کہ میں کیا لگوں, برا لگوں. تو تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینے میں اپنی صورت مبارکہ دیکھتے تو کیا فرماتے؟ اللہم حسنت خلقی فحسن, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی, میرے اخلاق کو بھی اچھے کر دے. یہ ہمیں سکھانے کے لیے. تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے نا کہ اللہ تو نے میری صورت اچھی بنائی. تو شکر اس چیز پہ کیا جاتا ہے نا جو اچھی ہوتی ہے. تو انسان کی فطرت ہے, وہ چاہتا ہے کہ میں کیا لگوں, برا لگوں یا اچھا لگوں, اچھا لگوں. تو یہ نیچر ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, تبھی تو اس پہ شکر ادا ہوگا. اگر یہ بری چیز ہوتی تو پہ شکر تھوڑی ادا ہوتا. تو گھوڑے میں اللہ نے ایک زینت بھی رکھی ہے جو جائز ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهِ جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. سورہ نحل پڑھو, بڑا مزہ آتا ہے سورہ نحل پڑھنے میں, اتنا مزہ آتا ہے جب سورج شروع ہوتی ہے نا. والخیل والبغال والحمیر, اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے گدھے بھی پیدا کیے, خچر بھی پیدا کیے, گھوڑے بھی پیدا کیے, اور میں نے تمہارے لیے جانور چوپائے پیدا کیے, بھیڑ بکریوں کے ریوڑ. اس زمانے کی زینت تو یہی چیزیں تھیں. تو اللہ کہتے ہیں لکم فیہ جمال,
ایک جگہ فرمایا تمہارے لیے اس میں دفء ہے، گرمی سے بچنے کا سامان، سردی سے بچنے کا سامان، بھیڑوں کی کھالوں سے تم رضائیاں بناتے ہو، لحاف بناتے ہو، جیکٹیں بناتے ہو، اس سے سردی میں تمہیں کیا ملتی ہے؟ گرمی. تو یہ فائدہ سمجھ میں آتا ہے. اللہ میاں نے یہ فائدہ بیان کیا نا. دیکھو بھیڑ کے منہا تاکلون، فرمایا ان جانوروں کو تم کھاتے بھی ہو، گائے کو، دمبے کو، بکرے کو، اور کیا چیز تھی چوتھا جانور؟ اونٹ. تو کھانا بھی سمجھ میں آتا ہے، نعمت ہے. سواری، علیہا وعلی الفلک تحملون، کشتیوں پہ بھی سوار ہوتے ہو، اونٹ پہ بھی سوار ہوتے ہو. سواری بھی اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ یہ ساری نعمتیں اللہ نے بیان کی. ایک الگ سے ایک اللہ نعمت بیان کرتا ہے جو بظاہر نعمت لگتی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا جب تم ان بکریوں کے ریوڑ کو لے کے صبح صبح نکلتے ہو، دمبوں کے، بکریوں کے ریوڑ کو لے کے کمانے کے لیے، اور جب واپس لوٹتے ہو، لکم فیہ جمالن، اس میں تمہارے لیے ایک زینت ہوتی ہے، اچھے لگتے ہو دیکھنے میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو بے روزگار آدمی اچھا لگتا ہے یا روزگار والا آدمی؟ بے روزگار پڑا ہوا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کب سونا ہے کب اٹھنا ہے، کبھی بھی اڑ جاؤ، کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے، کہیں جانا ہے ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ جو بے روزگار ہوتا ہے اسے کہیں جانا ہوتا ہے ٹائم پہ، اسے یہ وہ کہتا ہے کہ امی ناشتہ جلدی بنا دیں، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، کہتا ہے وہ. اگر کہے گا ماں کہے گی کس بات کا لیٹ ہو رہا ہے؟ کہ بیت الخلا جانے میں لیٹ ہو رہا ہے، تو گٹکا کھانے میں لیٹ ہو رہا ہے، بنٹے کھیلنے ہیں. بے روزگار کی کوئی زینت نہیں ہوتی. ایک نقصان تو ایک کما نہیں رہا وہ، اور ایک نقصان ہے زینت نہیں ہے، شو نہیں ہے اس میں ذرا سی بھی. کوئی کیا بتائے گا؟ روزگار والے آدمی کو دیکھو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. روزگار اللہ کی، بھلے ریڑھی لگاتا ہو، ٹماٹر بیچتا ہو، کہیں چوکیداری کرتا ہو، بے شک قرآن نے اللہ کا فضل تلاش کرنا، تجارت کرنا، روزگار میسر ہونا، اس کو بہت بڑی نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. اب اللہ نے جانور بیان کیے، بھیڑ، بکریاں، اونٹ، بیل. اللہ کہتے ہیں اس میں تمہارے لیے نعمت ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ تم ان سے روزی کماتے ہو، یعنی یہ تمہارا بزنس ہے، یہ بھی نعمت ہے. آسانی سے سمجھ میں آتی ہے یہ نعمت کہ نہیں آتی؟ ظاہر ہے بھائی، جس کی بھیڑ بکریاں ہیں بیچے گا بھی، اور ان کی کھال بھی بیچے گا، مشکیزیں بھی بیچے گا. یہ بھیڑ بکریوں والے ماشاءاللہ بہت مالدار ہوتے ہیں. اگر ان کے اپنے بھیڑ بکریاں ہوں تو بہت مالدار ہوتے ہیں، دوسروں کے ہیں تو بھی بہت مالدار ہوتے ہیں. ہاں جن کے ہیں وہ غریب ہو جاتے ہیں. کیونکہ میں نے کئی بار تجربہ کیا ہے، اپنی بکری خود پالو تو پلتی ہے، بھیڑ بکری والے کو دے دو تو چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے وہ. میں نے ایک بھیڑ بکری والے کو اپنی بکری دے دی، تھوڑی نا 6-7 مہینے کی تھی. میں نے کہا ریوڑ میں پل جائے گی، بڑی ہو جائے گی تو دے آنا. 6 مہینے بعد وہ اتنی کی اتنی ہی تھی. اس کے سارے جانور بڑے ہو گئے، ہماری بکری اتنی کی اتنی. پتہ نہیں کھلا نہیں رہا تھا، کیا کر رہا تھا. تو یہ پاکستان میں ہے مسئلہ کہ آپ اپنی چیز کو پالتے ہو تو وہ فوکس کرتے ہو، دوسرے کا مال رکھو گے تو اس کو آپ ویلیو نہیں دیتے. خیر سارے ایک جیسے نہیں ہوتے. خیر تو اللہ میاں نے قرآن میں بیان کیا کہ بھیڑ بکریوں کے اون میں تمہارے لیے گرمی ہے، اس سے تم کمائی کرتے ہو، سورس آف انکم ہے. سورس آف انکم سے کیا ہوتا ہے؟ تمہارا گھر کا آٹا دال آتا ہے، بچوں کے اسکول کی فیسیں آتی ہیں. تو بھیڑ بکریوں میں وہ لوگ بھی داخل ہیں جو گوشت امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. وہ تو اس زمانے کی مثال دی نا. آج کے زمانے کے لحاظ سے وہ ذرا ایڈوانس ہو گیا ہے، ورنہ بھیڑ بکریوں کا کام تو ہمیشہ سے رہا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ گوشت ان جانوروں کا آج بھی کھایا جاتا ہے. اس لیے یہ سب سے بڑا بزنس ہی ان جانوروں کا ہے، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے کینیڈا ہو. ان جانوروں سے انسان کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتا. چائنا والوں نے کتے کھا لیے، مگر پھر بھی زیادہ میجورٹی بکرے ہی کھاتی ہے. میجورٹی کتے نہیں کھاتی وہاں پہ، بکرے ہی. نیچرل جو انسان کی فطرے گوشت ہے وہ کیا ہے؟ بکرے، دمبے، گائے، اونٹ، یہی ہے. خیر تو اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا کہ تمہارے لیے ان جانوروں کے گوشت جس سے تم کھاتے ہو، ان پہ تم سواری کرتے ہو، تمہارے لیے اس میں جاب ہے، بزنس ہے، پیسہ کماتے ہو. تو جتنی نعمتیں تھی بیان کی، ایک نعمت رہ گئی تھی بہت عظیم نعمت. وہ کیا ہے؟ زینت. جو انسان کماتا ہے نا، مہینے کے بعد جو تنخواہ ملتی ہے وہ تو ہے ہی، خود کمانا یعنی جاب لیس نہ ہونا،
یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے. کیوں؟ صبح جب جاتا ہے نا کام پہ اور شام کو واپس آتا ہے, یہ بھی ایک منظر ہوتا ہے دیکھنے والا. اس سے ڈپریشن ختم ہوتی ہے, اسٹریس ختم ہوتی ہے, خوشی ہوتی ہے, دیکھنے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے, یار کامیاب آدمی ہے, صبح جا رہا ہے کام پہ, شام کو واپس آ رہا ہے. بے روزگار آدمی کو یہ خوشیاں نہیں ملتی. مجھے یاد ہے جب میرے 3 گھر تھے تو میرے اس وقت بھی ماشاءاللہ بچے کافی تھے, اللہ نظر سے بچائے. تو میں ایک دن نکلا ہوں, میں خود ہی سارے سودے لائے. تو یہ ملازم تو اب رکھے ہیں نا بہت زیادہ, جب کام بڑھ گیا اور پھر سیکیورٹی کے مسائل اور پھر جا کے مجبوری میں ہوا, ورنہ میں سارے سودے خود ہی لے کر آتا تھا. اب میں سب گھروں کے لیے لا رہا ہوتا تھا, شاپر میں انڈے, ڈبل روٹی, آلو, پیاز, ٹماٹر. تو ایک بے روزگار سے میری ملاقات ہوئی. ہماری گپ شپ تھی, اب بھی ہے, اللہ اس کو روزگار دے. اس کے ساتھ بیچارے کے ساتھ ظلم کیا کسی نے. اچھا والا روزگار تھا, اس کے اپنے ہی ریلیٹیو نے چھین لیا. وہ خودکشی کرتے کرتے بچا ہے. میرا بیان سنا تھا تو خودکشی سے بچ گیا. پھر وہ تو رشتے دار نے ہی اس کو بیچارے کو کھا لیا تھا. اچھی والی جاب اس کی قبضہ کر لیا تھا. خیر اس کے بزنس پہ. تو میں جب آ رہا تھا نا یہ سامان اٹھا کے, آلو, پیاز, ٹماٹر, گھر میں پرچیاں آتی تھیں. ایک دفعہ تو وہ پرچی مسجد میں نکل آئی. ایسے ہر وقت میری جیب میں نہیں, اس جیب میں ایک گھر کی پرچی, شلوار کی جیب میں دوسرے گھر کی پرچی, ادھر تیسرے گھر کی پرچی, اور پھر سب مسائل کی پرچی بھی ہوتی تھی. لوگ جو مسائل پوچھتے ہیں وہ بھی. تو میں جمعے کے بعد مسائل بتانے لگا, میں نے پرچی نکالی, اس میں تھا واپسی پہ 2 کلو ٹماٹر. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو پھر مجھے خیال آیا یہ غلط پرچی نکل آئی ہے. بڑے لطیفے ہوئے میرے ساتھ. ایک دفعہ کوئی اسٹیٹ ایجنٹ آیا, میں نے بزنس شروع کیا نا پراپرٹی کا. ظاہر ہے جب خاندان بڑھ رہا ہے تو کچھ کرنا بھی پڑے گا نا, یہ خالی پیڑ ہی کھانے بیٹھ کے باتیں ہی کرنی پڑیں گی. تو مجھے خیال ہوا پراپرٹی میں بہت دفعہ نقصان اٹھا چکا تھا, تو ایک جاننے والے اچھے مل گئے, اللہ کا شکر ہے. اچھے ہوتے نہیں ہیں پراپرٹی میں, یہ بتا دوں, ایسا نہ ہو میرے تجربے سے آپ بولو کہ ہم بھی پراپرٹی میں کاروبار, ہمارے تو اب اتنے ریلیشن ہو گئے نا, اب ہمیں پتہ چل گیا جاتا ہے کون 2 نمبر ہے کون ہے. آپ کے لیے 99% چانس یہ ہے کہ مروائے گا آپ کو, اس لیے یہ کام کرنا نہیں ہے. بہت ہی کوئی ہٹو بچوں قسم کا ہو تو اس کے ساتھ آپ کریں, لیکن ہوتا نہیں ہے بھائی, بہت اس میں نہیں, آپ کے لیے بہت مشکل ہے یہ, چھوڑ دو. خود کرو تو ایک الگ بات ہے, کسی کو پیسہ نہیں پکڑاؤ. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پراپرٹی کے نا, وہ انہوں نے کہا کہ وہ کاغذات لے کر آئے فلاں پلاٹ کے. میں لے کر آیا, جب میں نے کھولا تو وہ آلو 4 کلو, پیاز اتنے کلو, وہ تینوں گھروں کے پوری فائل نکل آئی ٹماٹر پیاز کی. اب میں اس کو, وہ دیکھ رہا ہے, کہہ رہے یہ کیا ہے؟ میں نے کہا پلاٹ کے کاغذ ہے. اس نے کہا یہ پلاٹ کا کاغذ, آلو پیاز ٹماٹر. پھر میں نے کہا یار سوری, یہ میں غلطی سے غلط فائل اٹھا کے لے آیا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ خیر, تو جب میں وہ آلو پیاز ٹماٹر لا رہا تھا نا بائک پہ, ادھر آلو ادھر پیاز ادھر ٹماٹر ادھر انڈے, تو وہ بیچارہ جو خودکشی کرتے ہوئے بچا, اللہ اس کو خوشیاں دے, میں رک گیا سلام کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یار یہ دیکھو یار, ہم کس ٹینشن میں ہیں یار, آلو پیاز ٹماٹر یہ ساری چیزیں مجھے لے جانی پڑتی ہیں, شادی کے بعد یہ ٹینشن ہے. کہتا ہے یار خدا کی قسم یہ ٹینشن اس ٹینشن سے اچھی ہے جس ٹینشن میں مبتلا ہوں. یہ بھی ایک زینت ہے, گھر کا سودا خرید رہے ہو, آلو پیاز ٹماٹر گھر میں لا رہے ہو, کیونکہ وہ اس نعمت سے محروم تھا, نعمت سے محروم تھا. کہہ رہے یار یہ اس کی جو خوشی ہے وہ میں سمجھتا ہوں. گھر ہو, بیوی بچے ہوں, اور آپ ان کے لیے کچھ لا رہے ہو, آلو پیاز ہی لا رہے ہو, ٹماٹر ہی لا رہے ہو. کہہ رہے یہ نعمت کا اس سے پوچھو جس کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. مجھے واقعی احساس ہوا کہ یہ اتنی بڑی اللہ کی ہم پہ نعمتیں ہیں جن کا ہم کو احساس نہیں ہے. اور ہم دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ, اس کے پاس اتنے پلاٹ ہیں, پھر بحریہ ٹاؤن اوپر جا رہا ہے, میں وہیں کا وہیں, کاش میں خرید لیتا, کاش میری قسمت میں ہوتا, میں خریدتا ایک کھوتا, کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا. کھوتا سمجھتے ہو, گدھے کو بولتے ہیں. تو کاش میں یہ کر لیتا. او بھائی اتنا بھی اگر توفیق مل رہی ہے نا شادی شدہ آدمی کو کہ گھر میں آٹا دال آ رہا ہے, راشن آ رہا ہے, آپ لا رہے ہو, تو اس کی قدر اس سے پوچھو جو یہ بھی نہیں کر سکتا, جو یہ بھی نہیں کر سکتا. تو میں بے روزگار کے وہ بتا رہا تھا آپ کو آداب بے روزگاری کے نا. بے روزگار آدمی جب صبح اٹھتا ہے تو اسے کہیں جانے کی دیر نہیں ہو رہی ہوتی. روزگار والے کو ٹینشن ہوتی ہے, بیگم یا اماں جو کنوارے ہیں وہ اماں کہہ رہے ہوتے ہیں اماں ناشتہ جلدی دو, امی مما جلدی سے ناشتہ دو, مجھے کیا, میں آئی ایم گیٹنگ, انگلش بھی شروع کر دیتا ہے جیسی اس کی جاب لگتی ہے نا.
آئی ایم گیٹنگ لیٹ, مجھے دیر ہو رہی ہے, پھر شام کو پہنچنا ہے. تو اس میں ایک زینت ہوتی ہے. ہمارا ایک جاننے والا بچہ ہے, اس کو کہیں جاب مل گئی, ابھی تنخواہ بھی نہیں آئی ہے, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے, سیلفیاں کھینچ کھینچ کے دوستوں کو سڑانے کے لیے بھیج رہا ہے. ابھی تنخواہ ملی نہیں ہے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں اس کے طور طریقے. بیٹھا ہوا ہے کرسی پہ یوں اسٹائل میں, لیپ ٹاپ ایک سامنے رکھا ہوا, وہ بھی اس کا کھینچ کے نا اپنے سامنے کر دیا لیپ ٹاپ, کیونکہ اپنی ایک اس کی شان ہوتی ہے نا, لیپ ٹاپ سامنے بھی آفس میں بھائی ورک ہو رہا ہے باقاعدہ. اپنا لیپ ٹاپ بھی نہیں ہے, باس کا ہے, وہ تھوڑا سا سائڈ پہ کھسکا کے سیلفیاں بنا کے. تو مجھے کسی نے بتایا اس کی حرکتیں دیکھو. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بیچارہ خوش ہو رہا ہے, خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, خوش ہونے دو یار, حلال کام پہ خوش ہو رہا ہے نا, کوئی ناجائز پہ تھوڑی, کوئی چرس کا بزنس تھوڑی کر رہا ہے. تو یہ انسان کو اللہ نے بہت بڑی نعمت دی ہے, صبح کام پہ جانا, شام کو واپس آنا. جامع ترشید ہم جایا کرتے تھے ماڑی پور سے, 30 کلومیٹر بائک پہ جاتا تھا میں, اور 30 کلومیٹر واپس پڑھانے کے لیے. مجھے یاد ہے اتنا انجوائے کرتا ہوا جاتا تھا میں, کیوں صبح صبح اٹھے, فجر کی نماز پڑھی نہ. ہماری کلاسیں بھی مدرسوں میں بہت جلدی شروع ہوتی ہیں, پوستیوں کی طرح 12 بجے ٹائم نہیں ہے. 9 بجے آپ لوگ کے یہاں دفتروں میں کام شروع ہوتا ہے, مدرسوں میں 7:30 بجے کلاسیں شروع. اس کی برکت بہت ہوتی ہے. وہ رات کو سوئے, صبح فجر پڑھی, اس کے بعد ناشتہ کیا, اور بھاگم بھاگ لگا ہوتا تھا. میرے دوست بھی تھے میرے ساتھ, وہ بھی بائک پہ اکٹھے جایا کرتے تھے. تو ہم نے 1 to 5 لی ہوئی تھی, او جا رہے ہیں بھائی صبح صبح نا تیار ہو کے. اتنا ایک خوشی محسوس ہوتی تھی, حالانکہ کتنا تھکے ہوئے پہنچتے ہیں, تھکے ہوا پہنچا. پھر شام کو واپس آتے ہوئے ایک الگ راحت ہوتی تھی. اب شام کو کہاں جا رہے ہیں, گھر جا رہے ہیں, گھر جا کے چائے پئیں گے, تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں گے, والدین کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ. ایک عجیب اس میں اللہ نے لطف رکھا ہے. دیکھو آپ کی کھوپڑی اگر صحیح کام کر رہی ہے نا, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے, خدا کی قسم اللہ نے انٹرٹینمنٹ کی بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جن کو دیکھ کے انسان خوش ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلط چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں, تو اب ہمیں جن چیزوں میں خوشی ہونی چاہیے ان میں خوشی نہیں ہو رہی. اب کسی کو چرس کی عادت ہو جائے, اس کو بھی روٹی میں تھوڑی خوشی ہوگی. تو یہ اللہ کا معاذ اللہ قصور نہیں ہے, یہ اس کا قصور ہے کہ جس چیز میں اللہ نے بے پناہ لذت رکھی تھی, اس نے اپنے آپ کو نشے کا عادی بنا کر وہ لذت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا. اب اس کو تو چرس چاہیے, ہیروئن چاہیے. اسی طرح یاد رکھو اللہ نے حلال میں بہت لذت رکھی ہے, لیکن جس کمبخت کو گناہ کی, حرام کی عادت پڑ جائے, بد نظری کی, فحش فلموں کی, زنا کی, ان چیزوں کی عادت پڑ جائے, پھر اس کے لیے نیچرل لائف میں دلچسپی ختم. ورنہ جو زنا سے بچتا ہے اس کو بیوی بچوں میں ہی اللہ نے بہت اس میں محبت رکھی ہے, بیوی بچوں سے ہی بہت مطمئن ہوتا ہے جب وہ گھر پہ آتا ہے. لیکن جو حرام خوری کی عادت پڑ جائے, گرل فرینڈ کی عادت پڑ جائے, اس کے لیے گھر کی نعمت نہیں, اس کو گھر کا باہر پسند ہے. اس کو کہے گا کہیں نالے میں سو جاؤں, گھر میں نہ ہوں. یہ جو حرام کاریاں ہیں نا, اس کا دنیا میں عذاب ملتا ہے کہ اللہ اس سے خوشیاں چھین لیتے ہیں. تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں. اتنا کچھ ہو کے, دولت مندوں کو دیکھو آپ, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس, جو دیندار نہیں ہے ان کی بات کر رہا ہوں, سب کچھ ہو کے بھی کمبختوں کے پاس سکون نہیں ہے.